اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس موقع پر خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی بلوچستان کے امراء اضلاع کے استصواب کی تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں استصواب کی تفاصیل آپ کی خدمت میں بتاؤں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی پاکستان کے اندر واحد ایسی سیاسی اور دینی جماعت ہے کہ جس میں طے شدہ شیڈول کے مطابق تمام سطحوں پر قیادت تبدیل ہو جاتی ہے، اور قیادت کے انتخاب کے لیے اور ان کے تقرر کے لیے جو طریقہ کار طے کر دیا گیا ہے، اس طریقہ کار کے مطابق ساری کارروائیاں اپنے وقت پہ مکمل ہو جاتی ہیں۔ تو جماعت اسلامی بلوچستان کی امراء اضلاع کی مدت جو ہے وہ ہمیشہ 30 اکتوبر کو ختم ہوتی ہے، اور ان کا جو دورانیہ ہے ایک مدت کا وہ 2 سال کا ہوتا ہے، اور ہر امیر کو دستوری طور پہ اس بات کا جواز حاصل ہے کہ وہ 2 میعاد تک یا 2 مدتوں تک وہ امیر رہ سکتا ہے۔ لیکن ابھی حالیہ مرکزی مجلس شورا نے 1 میعاد کا مزید اس کے اندر اضافہ کر دیا ہے، لہٰذا اس وقت جو ہم امراء اضلاع کے تقرر کا اعلان کریں گے، ان میں ایسے امراء بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کی 2 مدتیں پہلے پوری ہو چکی ہوں، لیکن وہ مجلس شورا کے حالیہ فیصلے کے مطابق اپنی تیسری مدت کے لیے ان کا تقرر جو ہے وہ آراء کی روشنی میں دوبارہ کیا جا رہا ہو۔ اس سلسلے میں جماعت اسلامی کے اندر ایک طریقہ کار ہے، ایک الیکشن کمیشن ہے باقاعدہ جو مرکز کے اندر قائم ہے، اور اس کی رہنمائی اور اس کی نگرانی میں تمام صوبوں کے اندر استصواب کا عمل، امراء کے تقرر کا عمل اور ان کے انتخابات کا عمل جو ہے وہ مکمل کیا جاتا ہے۔ اسی نظام کے تحت یہاں صوبہ بلوچستان میں میرے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے پروفیسر سلطان کاکڑ صاحب، جو پی ایچ ڈی ہیں اور اپنے موضوع کے اوپر ایک اتھارٹی ہیں۔ انہیں ہم نے ناظم استصواب مقرر کیا تھا بلوچستان کے اندر تمام اضلاع کے امراء کے انتخاب کے لیے، اور پھر انہوں نے فردر اپنی سہولت کے لیے اپنے نائبین مقرر کیے تھے حسب ضرورت۔ جہاں ان کو نائبین کی ضرورت محسوس ہوئی، انہوں نے مختلف ڈویژنز کے اندر، مختلف اضلاع کے اندر اپنے ناظمین جو ہیں وہ مقرر کیے۔ جماعت اسلامی بلوچستان کے نظم کی جانب سے میرے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے مولانا ہدایت الرحمان صاحب، میری دائیں جانب، جو جماعت اسلامی بلوچستان کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ مجموعی طور پہ اس پورے نظام کی نگرانی انہوں نے کی ہے۔ تو اس طرح سے اس پورے نظام کو دیکھنے والے جو 2 کلیدی حضرات ہیں وہ اس وقت اس اعلان کے موقع پہ یہاں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ بلوچستان میں جماعت اسلامی کے ارکان کی تعداد 1200 سے کچھ زائد ہے، لیکن انتخابی شرائط اور قواعد کے مطابق جو لوگ رائے دینے کا حق رکھتے ہیں ان کے لیے جو بیلٹ جاری کیے گئے تھے وہ 1150 سے کچھ زائد تھے، اور یہ بات بھی میں خوشی محسوس کرتا ہوں بتاتے ہوئے کہ جو ٹرن آؤٹ رہا ہے وہ 86% کے قریب رہا ہے، یعنی ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنی رائے کو استعمال کیا ہے اور انہوں نے اپنی رائے واپس بھیجی ہے۔ اور اس رائے کی کثرت میں خود ہمارے جو سلطان صاحب ہیں، پروفیسر سلطان صاحب، جنہوں نے یہ پورا ایک نظام بنایا تھا، انہوں نے اس کو اس طرح سے فول پروف بنانے کی بھی کوشش کی، اور انہوں نے رائے کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے بھی بھرپور میکینزم بنایا۔ یہ اس کا اثر ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں اس وقت جو رائے موصول ہوئی ہے وہ ایک بڑی تعداد ہے، اور یہ ارکان کی دلچسپی کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، اور ارکان کے ذمہ دارانہ احساس کی طرف بھی اس سے ہمیں ایک توقع اور امید نظر آتی ہے کہ ہمارے جو ارکان ہیں وہ بہت ہی باشعور اور اپنی رائے کا بخوبی استعمال کرنے والے لوگ ہیں۔ الحمدللہ جو آراء ہمیں موصول ہوئی ہیں ان کی روشنی میں جو دستوری تقاضے ہیں ان کے مطابق مرکزی نظم اور امیر جماعت اسلامی کی مشاورت سے اور ان کی ہدایات کے مطابق نتائج مرتب کیے گئے ہیں، اور پھر ان نتائج کا ان کی منظوری کے بعد
ہم آج جو ہے وہ اعلان کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں اس وقت انتظامی ضلع جو ہیں ان کی تعداد 34 ہے، اور ہمارے جماعت اسلامی کا نظم جن اضلاع کے اندر قائم ہے ان کی تعداد جو ہے وہ 32 ہے، اور اس وقت ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ 29 اضلاع کی رپورٹ یا 29 اضلاع کے نتائج کا اعلان کر رہے ہیں۔ 3 اضلاع ایسے ہیں کہ جن میں یہ پروسیس ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا بعض وجوہات کی بنا پہ، تو انشاءاللہ وہ آئندہ چند دنوں میں ہم اس کا بھی اعلان کریں گے۔ ان میں ایک ضلع چاغی ہے، دوسرا ضلع کوہلو ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ضلع آوران ہے۔ البتہ جن اضلاع کے نتائج مکمل ہو گئے ہیں ان کی تفاصیل جو ہے وہ میں بغیر کسی جغرافیائی ترتیب کے یا اس کے بڑے یا چھوٹے ہونے کے، وہ ایک سیکوینس میں اور ایک فہرست کے مطابق میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ضلع موسیٰ خیل ہے۔ یہاں پہ ارکان کی آراء اور مرکزی نظم کی مشاورت کے نتیجے میں رشید احمد موسیٰ خیل صاحب جو ہیں ان کو امیر کے طور پہ مقرر کیا گیا ہے۔ وہ پہلے بھی امیر چلے آ رہے ہیں اور ان کو اس دفعہ جو ہے وہ یہ ایکسٹینشن ملی ہے۔ ضلع جوب جو ہے اس میں مولانا عبد الناصر صاحب ہیں جو امیر کے طور پہ مقرر ہوئے ہیں، اور وہ بھی پہلے سے امیر چلے آ رہے ہیں، اور ارکان نے دوبارہ ان کو رائے دی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ مقرر ہوئے ہیں۔ ضلع لورالائی میں محمد ذکریہ ملازئی ہیں، وہ بھی پچھلے 2 سالوں سے وہ لورالائی کے امیر ہیں، اور اب ان کو یہ دوسری مدت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ ضلع ہرنائی سے مولانا نور محمد صاحب ہیں، یہ بھی اس سے پہلے امیر چلے آ رہے ہیں۔ ضلع زیارت میں حافظ حنیف صاحب کو امیر مقرر کیا گیا ہے، جو وہاں کے ایک سینئر رکن ہیں، پہلے بھی امیر رہے ہیں، اور ان سے پہلے جو ہے وہ مجیب زیارت وال صاحب جو ہیں وہ امیر رہے ہیں، مجیب عرفان صاحب۔ ضلع دکی میں فضل الرحمان ترین صاحب ہیں کہ جو وہاں بڑے متحرک اور فعال ساتھی ہیں، جماعت کے ذمہ دار رکن ہیں، اور انہیں وہاں پہ رائے کی روشنی میں امیر مقرر کر دیا گیا ہے۔ ضلع قلعہ سیف اللہ کے اندر بہت ہی ہمارے سینئر رکن ہیں حاجی عبداللہ صاحب، جو پہلے امیر بھی رہے ہیں اور بھی کئی ذمہ داریوں پہ وہ رہے ہیں، انہیں ارکان کی آراء کی روشنی میں امیر مقرر کیا گیا ہے۔ ضلع پشین سے محمد اسحاق پانیزئی صاحب جو ہیں وہ امیر ہوئے ہیں، اور وہ بھی پہلے 2 سالوں سے امیر چلے آ رہے ہیں۔ قلعہ عبداللہ میں قاری امداد اللہ صاحب ہیں کہ جو گزشتہ مڈ ٹرم استصواب کے نتیجے میں ان کا تقرر ہوا تھا، اور اب جو ہے وہ ان کو باقاعدہ اس ٹرم کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ سبی میں میر مظفر ابڑو صاحب ہیں کہ جن کو امیر کے طور پہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی وہ کچھ سال پہلے وہ سبی کے امیر رہے ہیں، اور اب دوبارہ جو ہے وہ ان کو مقرر کیا گیا ہے۔ ضلع جھلمکسی سے عزیز الرحمان لاشاری صاحب ہیں کہ جن کے ذمے امارت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور کچھی بولان سے ارباب جتوئی صاحب ہیں کہ جو اس سے پہلے بھی امیر چلے آ رہے تھے۔ نصیر آباد میں بشیر احمد ماندائی صاحب، ان کو امیر مقرر کیا گیا ہے، اور یہ اس وقت صوبائی جماعت کے نائب امیر بھی ہیں، اور یہ وضاحت بھی ساتھ کے ساتھ مناسب ہے کہ وہ اپنی صوبائی نائب امارت کی ذمہ داری پہ بھی بدستور انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے، اور یہ اضافی ذمہ داری جو انہیں ضلع کے ارکان کی روشنی میں دی گئی ہے اس ذمہ داری پر بھی انشاءاللہ وہ آئندہ کام کریں گے۔ ضلع جعفر آباد میں محمد امین بگٹی صاحب ہیں جو امیر مقرر ہوئے ہیں، اور وہ پہلے سے بھی اس ذمہ داری پہ چلے آ رہے تھے۔ ضلع استا محمد سے حاجی خاطر خان جمالی صاحب ہیں کہ جو امیر مقرر ہوئے ہیں۔ ضلع ڈیرہ بگٹی سے مجیب الرحمان بگٹی صاحب ہیں کہ جن کو امارت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اس سے قبل بھی وہ کچھ سال پہلے امیر رہے ہیں اور ایک تجربہ کار ساتھی ہیں۔ ضلع صحبت پور سے حاجی عبدالرشید گاجانی صاحب ہیں کہ جن کے کندھوں پہ امارت کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ اس سے قبل وہاں پہ عبدالصمد کھوسا صاحب تھے جنہوں نے امارت کی ذمہ داریاں اٹھائے رکھیں، اور اب جو ارکان کی رائے کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس میں حاجی عبدالرشید گاجانی صاحب کو امیر مقرر کیا جا رہا ہے۔ مستونگ سے مولانا خلیل الرحمان شاہوانی صاحب ہیں کہ جو پہلے سے بھی امیر چلے آ رہے ہیں، ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ قلات سے عبدالسلام لانگو صاحب ہیں کہ جو قلات کے ایک نوجوان اور سرگرم فعال ساتھی ہیں، جماعت کے رکن ہیں، اور ان کو قلات کی ذمہ داری جو ہے وہ سونپی گئی ہے۔ خزدار سے مولانا محمد اسلم گزگی صاحب امیر مقرر ہوئے ہیں، وہ اس سے قبل بھی امارت کی ذمہ داری ادا کر چکے ہیں،
اور اب ایک مرتبہ دوبارہ ارکان نے ان کے اوپر اعتماد کیا ہے۔ ضلع بیلا اور اتھل، یہ ضلع لسبیلا ہمارے ہاں تنظیمی طور پہ 2 حصوں میں منقسم ہے۔ اس کا جو پہلا جز ہے وہ ضلع بیلا اور اتھل کے نام سے، اس میں عبد المالک رونجا صاحب امیر ہوئے ہیں اور وہ پہلے سے بھی امارت کی ذمہ داری سنبھالے چلے آ رہے ہیں۔ اور جو دوسرا جز ہے ضلع لسبیلا کا وہ حب اور وندر ہے۔ اس جز پہ مولانا نیاز احمد مینگل صاحب جو اس ضلع کے بہت سینئر عالم دین بھی ہیں اور سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے ایک ساتھی ہیں، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ ضلع پنجگور سے حافظ صفی اللہ صاحب ہیں جو وہاں پہ ایک جید عالم دین ہے اور ایک بڑے مدرسے کے محتمم ہیں، ان کو ارکان کی رائے کی روشنی میں ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ضلع کیچ جو ہے اس میں ایک سینئر ساتھی ہیں جناب غلام یاسین بلوچ صاحب، ان کو یہ ذمہ داری سپرد کی گئی ہے۔ ضلع گوادر سے مولانا لیاقت بلوچ صاحب امیر ہوئے ہیں اور وہ پہلے سے بھی امیر چلے آ رہے تھے اور اب دوبارہ ان کو یہ ذمہ داری جو ہے وہ تجدید کر دی گئی ہے۔ ضلع خاران میں مولانا عبد المالک مجاہد صاحب ہیں کہ جو پہلے سے بھی امیر چلے آ رہے تھے، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ اسی طرح ضلع واشق جو ہے وہ مولانا مجیب الرحمن ساسولی صاحب اس ضلع کے امیر تھے اور اس مرتبہ بھی یہ ذمہ داری انہی کو سپرد کی گئی ہے۔ ضلع نوشکی میں حافظ مطیع الرحمن صاحب مینگل، وہ پہلے بھی اس ضلع کے امیر تھے اور اب اس مرتبہ کے تقرر میں بھی انہی کا نام جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اور ضلع کوئٹہ جو بلوچستان کا سب سے بڑا ضلع ہے اور صوبائی دارالحکومت بھی ہے، یہاں پہلے سے بھی حافظ نور علی صاحب کوئٹہ ضلع کے امارت کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے تھے اور اب دوبارہ جو ہے وہ ارکان کی آراء کی روشنی میں اور مرکز کے ساتھ جو مشاورت ہوئی ہے اس کے نتیجے میں حافظ نور علی صاحب کو یہ ذمہ داری جو ہے وہ سونپی گئی ہے۔ اور جیسے 3 اضلاع میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بتا دیے، ضلع چاغی اور اواران اور کوہلو میں اس کا پروسیس ابھی تک جاری ہے، کچھ چیزیں ابھی مکمل نہیں ہوئیں، وہ انشاءاللہ جیسے ہی تکمیل پائیں گی اس کا بھی اعلان جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ میں تمام نئے تقرر شدہ امراء اضلاع کی خدمت میں بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں اور سب ان کے دست و بازو ہیں اور ان کے ساتھ مکمل طور پہ ہماری ہر طرح کی مدد اور ہر طرح کا تعاون ان کے ساتھ شامل ہے۔ سب سے بڑی مدد تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور سب سے بڑی تائید بھی اللہ رب العزت کی جانب سے ہے کہ جس کو لے کے انشاءاللہ العزیز وہ جماعت اسلامی کی دعوت کو اس معاشرے میں پھیلائیں گے۔ اور آئندہ چند دنوں میں ان سے یہ بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے اضلاع کے اندر باقاعدہ وہاں مقامی پریس کو دعوت دے کے اور شہر کے بااثر لوگوں کو بلا کے ایک تقریب کا اہتمام کریں جس میں تمام ارکان بھی موجود ہوں، وہاں کے بزرگ بھی موجود ہوں، وہاں کا اہل علم طبقہ، وہاں کا سوشل میڈیا سے متعلق جو نوجوان ہیں اور اسی طرح سے وہاں کے پریس کے ذمہ داران اور ساتھ ساتھ جو ہے سول سوسائٹیز اور NGOز کے بھی جتنے بھی ذمہ داران ہیں اس ضلع کی سطح پہ ان کی حاضری یقینی بنانی چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سب لوگ وہاں موجود ہوں اور وہ اپنے وہاں پہ اجتماع کے اندر اپنے حلف کی تقریب جو ہے اس کو منعقد کریں اور اس کے بعد پھر وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ سنبھال لیں۔ تو آخر میں بھی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جناب پروفیسر سلطان کاکڑ صاحب کو اس کا اجر عطا فرمائے، مولانا ہدایت الرحمان صاحب اور ان کے جتنے بھی لوگ معاونین رہے ہیں جنہوں نے یہ بہت ہی کٹھن اور ایک بہت ہی صبر آزما مرحلہ طے کیا ہے اور جس کے نتیجے میں یہ سارے نتائج مرتب ہو کے اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر سے نوازے اور ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم پاکستان میں اسلامی نظام اور پاکستان کے اندر غربت، بے روزگاری، بد امنی کے خلاف اور ان کو دور کرنے کے لیے ہم ایک ایسی سیاسی تحریک کو آگے بڑھا سکیں جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کہ جس کے نتیجے میں یہ ملک اسلامی بھی بن جائے اور یہ ملک جو ہے وہ خوشحال بھی ہو جائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔